ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ثنا خواہ ماشاء اللہ محمد عزیر عزیزی تشریف فرمائے, بہت خوبصورت آواز و انداز کے حامل اور سافٹ وائس رکھنے والے ثنا خواہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دانیال شیخ موجود ہیں, بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثنا خواہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج جو موضوع ہے, آج چونکہ 21 ہے رمضان 2021 کی 21ویں شب, اور 21ویں شب اس اعتبار سے کہ یہ 5 ان طاق راتوں میں سے پہلی طاق رات ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جو لیلۃ القدر ہے اسے تلاش کیا جائے. تو اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے, اور تلاش اس طرح جاری ہے کہ ذکر و اذکار کے ساتھ, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ, اور ثنا خوانی کے ساتھ, اور ذکر مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے. چونکہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے, اس اعتبار سے آج آپ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا, خراج محبت پیش کیا جائے گا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو اخی رسول ہیں, زوج بطول ہیں, حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں. آپ کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو آیہ مودت میں بھی مل جاتا ہے, آپ کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو آیہ تطہیر میں بھی مل جاتا ہے, آپ کا تذکرہ اگر ہم دیکھیں تو آیہ مباہلہ میں بھی مل جاتا ہے. اگر آپ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی تب بھی سرکار کی اقتداء میں آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا گیا. اور وہ کہ جنہوں نے بچپن میں, یعنی کہ اگر یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اولین اسلام قبول کیا ان میں بچوں میں اگر کسی نے پہلے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ کی شجاعت, آپ کے علم کے ایسے تذکرے, آپ کی قربانیوں کے ایسے تذکرے موجود ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی مثال دنیا میں مل نہیں سکتی. انشاءاللہ آپ کے ذکر سے ہم اپنی سیرابی کا سامان کریں گے, کیونکہ ان کا ذکر بھی عبادت ہے, ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس اعتبار سے آج کا جو پروگرام جو ہے میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے انتہائی مبارک ہے, چونکہ اس میں ذکر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جائے گا. حمد ربی جلیل شامل کریں گے ہمارے تینوں ثنا خواہ, عزیر عزیزی بندگی اور دانیال شیخ ماشاءاللہ. اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ ہم پیش کریں گے. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. دی ہے تیغ فسان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے لیے کہا جاتا ہے اکثر خطبات میں جب ہم سنتے ہیں اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چونکہ آج آپ کا یوم شہادت ہے، اس اعتبار سے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آپ کی عظیم خدمات کو کہ جو اسلام کے لیے آپ نے دی۔ یعنی کہ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں علی کسی غزوے سے دور نظر آئے ہوں یا کفار پر غالب نظر نہیں آئے ہوں۔ یہ علی ہی کا وصف تھا اور حضرت علی ہی کی شان تھی کہ آج بھی ہر محفل میں ہم دیکھتے ہیں علی علی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کے نام کا شہرہ نظر آتا ہے، آپ کے نام کا چرچا نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابتدا سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا۔ آپ ہی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب کہ حضرت علی کی فضیلت کے باب میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں، اس پر کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ مینارۂ نور ہیں جو نہ صرف خود ایک مشعل راہ ہیں بلکہ خود ایک چمکتا ہوا سورج ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی مینارۂ نور اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جب ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس کے احسانات آپ پر کثیر ہوں اس کے کم مروت کا تقاضا ہے کہ احسان مندی کے جذبے کے تحت جو ہے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں ایک عظیم مقام اور مرتبہ حاصل ہے اور کائنات ان کے مقام اور مرتبے کی معترف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قرآن عظیم جتنے بھی مومنین کی صفات کو ذکر فرماتا ہے یا جتنے بھی مراتب کو ذکر فرماتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، کیونکہ کامل ترین مومن ہیں۔ اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ کی پرورش جو ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یعنی شروع ہی سے حضرت ابو طالب سے آپ نے انہیں اپنی پرورش میں لیا، تو جس کی پرورش جو ہے اللہ کا پیارا حبیب کرے، نبیوں کا سردار کرے، تو پھر اس کے کردار کی بلندی اور عظمت کو کون جان سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو ہے آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں سے ہوتا ہے کہ وہ 10 صحابہ کے جن کو نبی کریم نے جنت کی بشارت دنیا میں عطا فرمائی۔ اسی طرح سے سابق الاسلام ہیں کہ جب حضور نے ابھی تو اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں ہے اور آپ نے گھر میں جب دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور علیہ السلام کو نماز ادا کرتے ہوئے تو فرمایا یہ کیا ہے، تو حضور نے پھر انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہا تم اسے قبول کرو اور لات و عزیٰ کی نفی کرو۔ تو آپ نے کہا میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، تو حضور نے منع فرمایا کہ اگر چاہو تو قبول کر لو ورنہ اس کو ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نے نہ چاہا کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ لیکن حضرت علی نے جب وہ رات گزاری تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے دل میں اسلام کی جو محبت ہے وہ پیدا فرما دی اور اگلے ہی روز جو ہے آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو صحابیت، حضور کی پرورش اور سب سے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اتنا اولین اسلام لانے والے کہ ابھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے محبت جو ہے آپ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے, کیونکہ فضیلت کا مطلب برتری اور فوقیت ہوتا ہے. تو آپ کی عظمت پر دلالت, حضور کو اس قدر محبت تھی کہ فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معیار ایمان محبت علی ہے. سبحان اللہ. یعنی ایمان تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہزارہ ظاہری طور پر علامات نظر آ رہی ہوں, لیکن علی کی محبت جب لبوں پر نہیں ہوگی اور علی کا عشق جو ہے اس کے کردار سے ظاہر نہیں ہو رہا ہوگا, تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو گویا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آپ کی فضیلت اس درجے میں ثابت ہوتی ہے کہ علی جو ہے وہ معیار ایمان ہے. اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس حال میں اٹھوں گا کہ میرے دائیں جانب حضرت ابو بکر ہوں گے, بائیں جانب حضرت عمر ہوں گے, اور میرے پیچھے حضرت عثمان ہوں گے, اور میرے آگے حضرت علی ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور حضرت علی آپ کے آگے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں, وہ میرا علم اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ساری خلقت جو ہے اس علم کے نیچے ہوگی. انا حامل لواء الحمد ولا فخر, یعنی وہ لوائے حمد, اس کا اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر فرمایا کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ منصب ہے کہ بروز قیامت وہ اعجاز کہ جس دن نفسا نفسی کا دور ہوگا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ لِكُلِّ امْرٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, کہ اس دن ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے بھاگے گا. ایسا نفسا نفسی کا دور ہوگا, اور ہر ایک کو ایک ایسی فکر ہوگی کہ وہ فکر ہی اسے بس ہوگی. اور اس وقت ندا کی جائے گی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا, تو خود ہی ندا ہوگی لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. تو ایسا موقع کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب اپنے عروج پر ظاہر ہوگا, اپنے کمال پر ظاہر ہوگا. ایسے میں ان نفوس قدسیہ کا مقام وہ ہوگا کہ یہ راحت اور آسائش میں ہوں گے, اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں اس طرح کی معیت ہوگی کہ یہ دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہوں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ میرے آگے ہوں گے. یہ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت پر دلالت. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھی بات کہی. اور بڑی پیاری بات, ایک بہت پیارا جملہ مفتی صاحب نے اپنے جواب میں شامل کیا کہ معیار ایمان محبت علی ہے. معیار ایمان محبت علی ہے اور اس کا اظہار ہے. بڑی کمال بات. یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کس درجے میں ہے, یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا فرمائیے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو دینی خدمات ہیں, ہمیں جواب تو اسی پر لینا ہے آپ سے, لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ بچپن کا ذکر ہوا تو کچھ بچپن کا احوال جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت آپ کو نصیب ہوئی, اور ہمہ وقت ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں اس کا بھی کچھ ذکر کیجیے گا, ان کی دینی خدمات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع ہے, اور جیسے کہ آپ نے یہ اس حوالے سے اشارہ کیا کہ اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا. فرمائیے. تو جیسے کہ پہلے ذکر ہو گیا کہ آپ نے اسلام کو بہت جلد قبول فرمایا, اور اس کے بعد پھر آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے. ہمیشہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ میدان جنگ میں ہوں, گھر پر ہوں, چونکہ آپ کا گھر والا رشتہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے ساتھ میٹنگ ہے, جب دعوت کا پیغام دیا جاتا تھا, جب بلایا جاتا تھا لوگوں کو اسلام کی طرف, تو اسلام کے جو تمام ابتدائی نشیب و فراز ہیں اس میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اللہ. اب اسی کے توسط سے بے شمار آپ کی ایسی خدمات ہیں اسلام کے لیے جو کہ آتی دنیا تک ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں. بالخصوص جس کا میں ذکر کروں گا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو عمومی مزاج ہے, یعنی مقاصد کے اعتبار سے, مصالح کے اعتبار سے, جو عمومی مزاج ہے اور عمومی جو مقصد اور مصالح ہیں, یعنی جو دین کا بنیادی پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہے, اس مکتب کے آپ امام ہیں. یعنی آج بھی جب اسلام کی ایک عمومی تصویر, اس کے مزاج کی بات کی جاتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں.
اور دوسری بات جو یہاں پہ میں کہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کی جو ظاہری اور باطنی معانی ہیں، اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس میں آپ کا ید طولہ ہے، یعنی اس میں آپ کی مہارت ہے۔ تو آج بھی اگر کسی نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے زانو تلمس طے کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کو اس اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش آپ نے 30 سال گزارے، بالکل ابھی جو 30 سال ہیں اور آپ ہمیشہ ساتھ رہے، تو آپ کی عبادات کے معمولات، نماز آپ نے کیسے ادا کی، اس کی تعداد، اس کے آداب، ان تمام سے جو احادیث مروی ہیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ اور رئیس بھائی ایک جو خاص بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت کے معاملے میں نہایت محتاط تھے، اسی وجہ سے ہمیں ان کی حدیث کی جو روایات ہیں وہ نسبتاً کم اس لیے ملتی ہیں کیونکہ آپ خوب چھان پٹک کر کے اس کے بعد حدیث کو روایت فرماتے تھے، لیکن جو خزانہ موجود ہے اس پر آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کا ایک لحاظ سے بہت بڑا مدار موجود ہے۔ دینی خدمات کو مزید آگے بڑھائیے تو جو آپ کے خلافت کا زمانہ ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں کہ تینوں خلفائے راشدین المہدیین میں ان کی جو کنسلٹیٹیو باڈی تھی، یعنی مشاورت کے اندر، اس میں آپ ہمیشہ شامل رہے۔ ہر ایسے موقع کے اوپر جہاں پر اسلام کو ضرورت تھی، اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو کہ رہنمائی کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود رہے۔ آپ ہمیشہ قاضی القضات رہے، جب کوئی ایسا پیچیدہ معاملہ آتا آپ وہاں پر فیصلے کرتے، وہ فیصلے پوری امت کے لیے آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں اور وہ آج بھی ہمارے تمام اسلام کی جو تعبیرات ہیں ان کو منور فرماتے ہیں۔ پھر مزید اگر آپ آگے چلیں تو جس دور میں آپ تھے، یعنی یہ جو 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، یہ جو زمانہ آپ دیکھتے ہیں اس کو ہم عیسوی کیلنڈر میں اگر دیکھیں تو کم و بیش کوئی 656 سے لے کر تقریباً کوئی 657 کے آس پاس سے لے کر 661 عیسوی تک، اس زمانے کے اندر جو خاص بات آپ کی کنٹریبیوشنز میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو داخلی انتشار کا وقت تھا جس میں خوارج تھے، تو آپ نے داخلی یعنی امت کی اصلاح کے لیے اور انتشار سے بچانے کے لیے ان کی سرکوبی کا اہتمام فرمایا۔ پھر جو خارجی معاملات تھے ان میں ایران اور آرمینیا کے اندر کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کی آپ نے سرکوبی کی۔ خدمات میں اگر دیکھا جائے تو خدمات کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سزاؤں کا نظام تھا اس زمانے میں، اس میں آپ نے بہت ریفارمز کیے۔ اس کی ایک بڑی مثال تو میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گا کہ جیسے سزا کے اندر عام طور سے جو شکایات آئیں کہ جسم کے نازک حصے یہ بھی اس سزا کے اندر اس طور پر شامل ہوتے تھے کہ اس کی حفاظت کا علیحدہ سے انتظام نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر اس حوالے سے بھی ریفارمز فرمائیں کہ جسم کے جتنے نازک حصے ہیں ان کو بچا کر سزا جیسے کوڑے ہے یہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ سطر کی حفاظت کا بھی اہتمام اسی سزاؤں کے دوران رکھا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں کس انداز کی ہیں اور بالخصوص خواتین کے ساتھ یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے حضرت علی نے اس بات کا بھی اہتمام فرمایا۔ آخر میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جو محاصل ہیں یعنی جو ٹیکسز ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے اس میں جنگلات کو شامل کیا۔ آپ سے پہلے والے جو دور گزرے تھے اس میں جنگلات جو ہے وہ محاصل آمدنی کے اعتبار سے نہیں تھے۔ الغرض یہ کہ آپ نے ایک بہترین تقریباً کوئی 63 سال کی زندگی گزاری اور ہر زندگی کے ہر پہلو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہیں اور جو کنٹریبیوشنز آپ نے کی وہ اتنی بے شمار ہیں جس کے انتہا نہیں۔ اسی لیے آج ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان برگزیدہ شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی پوری تہذیب کو ویسا بنایا جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر علی کرم اللہ وجہ الکریم جاری و ساری ہے اور ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اسی مبارک ذکر کو کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب
کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا اہتمام ہے ماشاءاللہ۔ ہماری نشریات کا آغاز آج پہلے ہوا، پہلے محفل نعت و منقبت ہوئی اور اس کے بعد آج موضوع بھی وہی رکھا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اہل بیت اطہار میں تو پنجتن پاک علیہ السلام میں تو آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن بحیثیت صحابی رسول جو آپ کا مقام ہے، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا۔ جی، صحابیت ویسے ہی ایسا بڑا اعزاز ہے، اعزاز ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ وہ اعزاز ہے کہ جس کے برابر کوئی اعزاز نہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھ جو خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خیرات کرے تو وہ اس ایک مٹھ جو خیرات کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی احد پہاڑ کی جو اس کا حدود حربہ ہے، اگر اس کے برابر سونے کا اندازہ لگایا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آگے آنے والا جو چاہے کر لے وہ صحابی کے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر صحابہ کے اندر بھی درجات اور مرتبے ہیں، جن میں مہاجرین صحابہ کو جو اولون سابقون میں ہیں انہیں ظاہر سی بات ہے کہ افضلیت حاصل ہے، اور پھر ان میں مہاجرین ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور ان شدائد کو، ان مصائب اور آلام کو برداشت کیا، جس میں یہ 3 سال کا جو دور گزرا ہے شیب ابی طالب کا، اس میں بہت زیادہ اذیت اور بہت زیادہ تکالیف سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ظاہر سے پہلے ذکر ہوا کہ آپ دعوت اسلام سے، یعنی حضور کی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ نے اسلام قبول کیا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان تمام مراحل سے آپ گزرے ہیں جو اس اوائل اسلام میں تھے۔ اس اعتبار سے بھی جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو اس آیت کے تحت بھی آپ کا شمار ہوتا ہے کہ بالکل سبقت لے جانے والے صحابہ میں، اور عظیم ترین مرتبے پر پھر ہجرت کا معاملہ آتا ہے، اس میں بھی پیش تمام تر غزوات میں آپ نے شرکت کی، اور جس اعتبار سے بھی دین نے جس موقع پر بھی کسی بھی قربانی کو طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں پیش رہے، اور مواخات کے موقع پر بھی آپ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی نے فرمایا حضور آپ نے سب کو، ہر مہاجر کو کسی نہ کسی انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو حضور نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ کیا بات ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میں بھائی ہوں تمہارا دنیا اور آخرت، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صحابیت کا مرتبہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا، اور پھر ان صحابہ میں عشرہ مبشرہ سے آگے بڑھیں تو پھر خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ ترین جو صحابہ کی فہرست ہے اس میں آپ کا شمار کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ ترین فہرست میں شمار کیے جانے والے صحابی رسول، اخی رسول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی ماشاءاللہ، بڑی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں کسی مسئلے میں رونق ہوتی ہے سائٹ پر، تو وہ اس رونق کی کمی محسوس ہو رہی تھی، الحمدللہ وہ تشنگی دور ہوئی۔ اچھا، علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بات ہوئی، ابتداً چونکہ ذکر ہوا، تو آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بعض اوقات تو کسی انسان کی کسی صلاحیت کو ہم جانچتے پرکھتے ہیں اس کے پریکٹیکل سے، اس کے عمل سے، اور بعض اوقات کوئی بہت ہی زبردست قسم کی علمی شخصیت یا اس فن میں یا اس فیلڈ میں ماہر شخصیت، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، اس اعتبار سے ہم کسی کی ویلیو کو سمجھتے ہیں۔ کیا بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں چیزیں حاصل ہیں۔ اگر آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو جو زبردست علمیت آپ کے پاس اور فہم و فراست، جیسے گفتگو ہوگی کہ آپ نے بچپن میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی، یہ ایک قدرتی وصف علم اور ایک فہم و فراست ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، کیونکہ عمومی طور پہ بچے اپنے بڑوں کے پیچھے ہی چلتے ہیں، بالکل، یا ان کی مخالفت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر آپ کے جو فیصلے ہیں، آپ وہ دیکھیں، قضا کے جو فیصلے ہیں، اسے آپ کا تدبر ظاہر ہوتا ہے، آپ کے علم کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دینا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یا ایک روایت میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دونوں جہت سے آپ دیکھیے کہ کس قدر زبردست قسم کی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت سے نوازا ہے۔ اور جو اچھا صاحب علم ہوتا ہے وہ اچھا مشیر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم کی برکت سے پھر اچھے مشورے دیتا ہے۔ تو آپ ایک بہترین مشیر بھی تھے۔ وہ مشہور ایک جو واقعہ ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا، وہ طنزی پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ کا دور بڑا پرفتن سا دور ہے، صدیق اکبر دور فاروقی تو بہت اچھا گزرا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں اس زمانے میں ہم جیسے مشیر تھے اور اس زمانے میں تم جیسے مشیر ہو۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت بہت زبردست ہے، اور جس کی علم کی آبیاری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ اکتساب علم حضرت علی نے نبی کریم سے براہ راست کیا اور بچپن سے کیا، تو اس علم کی کوئی انتہا کیسے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ جو مشہور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ جس پہ حضرت علی نے علم لحاظ سے سمجھایا کہ نہیں یہ تو زمانہ رسول میں کچھ اور مسئلہ ہوا تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق کا یہ فرمانا بطریق عاجزی کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے وسعت علمی سے نوازا ہے۔ تو اب ہونا ہی چاہیے کہ جو ہمارے اکابرین ہوتے ہیں جن سے ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان کی روش پہ چلیں۔ تو حضرت علی صاحب علم تھے، صاحب تقویٰ تھے، تو ہمیں بھی علم سیکھ کر انہی کے روش پہ چل کر ان کا حقیقی طور پر محب اور جانشین ہونا ثابت کرنا چاہیے۔ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کی شجاعت تو بہت مشہور، علم بہت مشہور ہے، شجاعت آپ کی بڑی مشہور ہے، سخاوت بڑی مشہور ہے، اور شجاعت کی بات کریں تو غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، جہاں دیکھیں علی علی نظر آتے ہیں، کفار پر غالب نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ فتح خیبر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا، آپ کی شجاعت، بہادری اور دلیری، بلکہ آپ کا انتخاب کہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آپ کا انتخاب کیا گیا، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، یہ ہجرت کا 7واں سال ہے، اور یہودی بالخصوص یہ جو بنی نذیر ہے اور دیگر جو یہودیوں کے ٹرائبس تھے، انہوں نے بالآخر خیبر میں آ کے پناہ لی، اور پھر وہ مرکز بنتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تناظر میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے سفر فرماتے ہیں۔ خیبر پر بہت ساری کوششیں کی گئیں کہ خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے، کامیابی نہیں ہوئی۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا اسلام کا، کہ جس سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی انہی ہستیوں سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اور اسی کے ہاتھ میں یہ مقدر کر دی گئی ہے خیبر کی فتح۔ اللہ۔ اب جو بڑی ہی تعجب خیز بات ہے اور جس میں بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام کا ایک ایسا تعلق تھا، ایک ایسا کانفیڈنس تھا، اور یہ آپ کی لیڈرشپ کی بھی صلاحیت تھی کہ آپ کتنے، یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین انداز میں قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے تھے، کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ ایسا تھا کہ ہر ایک صحابی یہ سمجھ رہا تھا کہ کل مجھے علم ملے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات ہیں کہ پوری رات آپ اسی انتظار میں رہے کہ کل تو مجھے ملنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض صحابہ نے پوچھنے کی بھی جسارت کی کہ آپ اشارتاً ہمیں بتائیں کہ وہ کیسا ہوگا، وہ کون ہوگا جس کو ملنے جا رہا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صبح پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں، چونکہ وہ اس وقت فیصلے کے وقت موجود نہیں تھے، تو سب لوگ حیران ہو گئے، کیونکہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت درست نہیں تھی، طبیعت سے ٹھیک نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعاب دہن آپ کی آنکھیں مبارک پر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کبھی اس میں نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ اس آنکھ نے زیادہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اسی انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ جو یعنی خیبر کا قلعہ ہے اس کا جو دروازہ ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ بہت بڑا تھا، یعنی کم و بیش کچھ 40 گز وہ اس کی بلندی ہے، اتنی ہی اس کی چوڑائی ہے۔ اور پھر وہاں پر جو مرہب وہاں پر موجود ہے شخص جو کہ وہاں کا سردار تھا، اس نے آتے ہی ساتھ آپ کو للکارا
اور آپ کو یہ کہا کہ اے علی آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ مجھے یہ پوری خیبر کی وادی جانتی ہے کہ میں کون ہوں، میں 1000 پہلوانوں سے لڑنے والا ہوں، آپ میرا مقابلہ کریں گے؟ میں تجربے کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً، اور اس میں بھی دیکھیے بہت لرننگ ہے کہ کبھی بھی اپنے دشمن سے مروب نہیں ہونا چاہیے، اس کی ظاہری بول چال، اس کی صلاحیتوں کے اوپر کبھی بھی مروب ہو کر آپ اس سے خوف زدہ نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کون ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میری والدہ مجھے حیدر کہتی ہے اور میں شیر ہوں، اور میں اپنے دشمن کو سبک رفتاری کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس مرحب جو کیا کہتا تھا کہ وادی خیبر مجھے جانتی ہے، میں 1000 پہلوانوں سے لڑنے والا ہوں، اسے ایک ہی ضرب کے اندر آپ نے 2 حصوں میں توڑ دیا۔ یہ ہے وہ واقعہ جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتماد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیشن شپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تھا، اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک کا یہ فیل کرنا کہ شاید میں ہوں، اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر علی ہو رہا ہے، اور ذکر علی بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو ہمارا سارا وقت جو ہے انتہائی مبارک ہے کہ جس میں ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی، تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں۔ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ ورفعنا لکا ورفعنا لکا، ذکرک کا تصور لے کر، ورفعنا لکا ذکرک کا تصور لے کر، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔ شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے
سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے تینوں ثنا خواں پیر نصیر الدین نصیر گلوڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش کر رہے تھے، اور آج ٹریبیوٹ بھی پیش کیا جائے گا اور آپ کے منتخب کلام کو آج شامل کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اچھا یہ بھی میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا اس حوالے سے کہ یہ گھرانہ سخی گھرانہ کہلاتا ہے، تو اس گھرانے کی سخاوت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بدنی عبادات بھی لازم کی ہیں اور مالی عبادات بھی، تاکہ ہر جہت سے اس کی آزمائش کی جا سکے کہ اس کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اہمیت زیادہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ شدید ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کی محبت ان کے نزدیک اہم ترین ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے مال میں پوری دنیا کو مزین فرمایا ہے اور اس میں فوائد رکھے ہیں، اور مال کو مال کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی طرف میلان قلب ہوتا ہے. تو ویسے تو فطری طور پر اس کا جمع کرنا اور اس سے فائدے اٹھانا بالکل جائز ہے، درست ہے، لیکن جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں جب یہ مال کی محبت آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی زیادہ اہمیت ہے یا مال کی محبت زیادہ ہے. تو یہ نفوس قدسیہ جو ہے یہ اعلیٰ درجے پر اس اللہ کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. چنانچہ ایک موقع پر ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹی طلب کی، تو آپ نے اپنے غلام قنبر سے کہا کہ اس کو روٹی دے دو، تو اس نے تھوڑا سا یہ چاہا کہ یہ چلا جائے، نہ دی جائے اس کو روٹی. تو اس نے کہا حضرت وہ تو اونٹ پر لدی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے. فرمایا اونٹ دے دو پورا. اللہ. تو فرمایا حضرت وہ اونٹ جو ہے وہ قطار میں بندھا ہوا ہے، پوری قطار دے دو. اللہ. تو اس قنبر نے جو ہے وہ جلدی کی اور فوراً اونٹ دے دیا اور خود قطار سے دور جا کر کھڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا کیا ہوا، قطار سے دور کیوں کھڑے ہو؟ حضرت آپ کا دریائے رحمت جوش میں ہے، کہیں قطار کے ساتھ مجھے بھی جو ہے اس کو ناسپرد کر دیں. اسی طرح سے بیش بہا مواقع پر ایک آیت مقدسہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی کے بارے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال دن اور رات ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر. تو یہ اس کی تفسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 دینار تھے، انہوں نے ایک دن میں خرچ فرمایا، ایک رات میں خرچ فرمایا، ایک سری طور پر چھپا کر کسی پوشیدہ طور پر دیا اور ایک ظاہری طور پر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چاروں صفات کو جو آپ نے خرچ میں اختیار فرمائی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا، یعنی میرے پاس مال نہیں تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ میں روز 4000 دینار صدقہ کرتا ہوں. تو یہ وہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے مال سے دل کی محبت کو نکالنے کے لیے ایک بار صدقہ کرتے ہوئے یہ مال جو ہے بطور خلیفہ مال غنیمت کو تقسیم فرماتے ہوئے تقسیم کر رہے ہیں، اور مال سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھ سے دور ہو جا اور کسی اور کو دھوکہ دے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، کیا سخاوت ہے جناب اور کیا اس کا انداز ہے. اچھا مجھ سے بھی یہ فرمائیے گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عائلی زندگی کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں، گھریلو زندگی اور اولاد و امجاد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشن ڈالیے. یہاں آپ کی عائلی زندگی ایک قابل رشک زندگی ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقد میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا انتخاب کرنا، یہ یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کا انتخاب کرنا، کیونکہ یہ ازلی فیصلے ہوتے ہیں کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا. ظاہری وسیلہ پھر دنیا کے اندر ماں باپ یا جو بھی منتخب کرتا ہے وہ بن جاتے ہیں. تو انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کے رسول کی طرف سے ہے. تو یقینی سی بات ہے کہ جن کا انتخاب خود اللہ فرمائے، رسول فرمائے، وہ کتنے پیارے شوہر ہوں گے اور کتنے پیارے باپ ہوں گے. سبحان اللہ. تو اس لیے قابل رشک زندگی ہے آپ کی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن بی بی فاطمہ کا بھی کردار آپ دیکھیے، گھر کے سارے کام کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ خود حضرت علی جو اس سے فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی تو ہاتھ میں نشان پڑ گئے تھے، اور مشکیزے کی وجہ سے یہاں نشان پڑ گئے تھے. تو ایک دفعہ وہی خادم والا مشہور واقعہ کہ وہ خادم آپ نے فرمایا کہ والد صاحب سے لے آؤ. وہ گئیں، خادم سرکار نہیں تھے تو سرکار پھر گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ فاطمہ اس سے بہتر تمہیں چیز عطا نہ کر دوں. تو عرض کیا رسول اللہ دے دیجئے. تو تسبیح فاطمہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد سرکار نے تلقین فرمائی.
تو یہ ایک مطلب بڑی خوشگوار زندگی تھی کہ اپنے کم پہ بھی راضی ہیں. اب بی بی فاطمہ بھی اس بات پر راضی، تو حضرت علی بھی تو راضی ہیں، اور اسی طرح اپنے بچوں کی بہترین تربیت. تو ایک دفعہ بعض اوقات ہو جاتے ہیں معاملات، تو کوئی معاملہ ہوا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہ مشہور واقعہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو بی بی فاطمہ نے بتایا کہ وہ چلے گئے مسجد میں. تو سرکار تشریف لے گئے تو سو رہے تھے مٹی لگی ہوئی تھی. تو سرکار نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. مٹی والے اس دن سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ کوئی مجھے اس کنیت سے پکارے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک جیسے ایک اچھا شخص ہوتا ہے اپنے گھر کو لے کے چلتا ہے. اور آپ کے اولاد امجاد میں حسنین کریمین جیسے ہستیاں یہ تو مشہور و معروف، اور وہ کردار ادا کیا انہوں نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی روشن فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا عکس بھی ان میں نظر آیا، بی بی فاطمہ کا فیض بھی نظر آیا. تو غرض ہے کہ ان کی زندگی ایک قابل رشک زندگی ہے، جو مطلب ہر قسم کے آلائشوں سے، خرابیوں سے، ناانصافیوں سے بالکل پاک و صاف ہے. اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر پر بہت سی آزمائشیں رکھیں. کچھ آزمائشیں من جانب اللہ تھیں جن کے اندر انسان کو اختیار نہیں ہوتا، اور بہت سی اختیاری تھیں. یعنی یہ وہ خاندان تھے کہ چاہتے تو دولت کی ریل پیل ہوتی، لیکن فقر اختیاری اختیار کر کے رکھا اور اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزاری. تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ ہم ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے القاب بھی بہت ہیں. ظاہر ہے اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب. تو یہ جو القاب، میں چاہتا ہوں ان کے مزید کچھ القاب جو آپ کے اس وقت ذہن میں مستحضر ہیں ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں، اور ان کا مطلب بھی ارشاد فرمائیں. دیکھیں بے شمار القابات، جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ ابو تراب ہے، اور پھر ظاہر ایک بڑا اعزاز آپ کو خلیفۃ المسلمین کا ملا. اور اس سے بڑھ کر کیا اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے ذمے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے آپ مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے گفتگو کی کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مسلمانوں کی پوری جو پولیٹیکل یعنی اسٹیبلٹی تھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی پوری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آپ کے بے شمار ایسے فیصلے ہیں جو کہ عہد ساز بھی کہلائے، اور آج بھی جو مختلف قاضی ہیں اور جو ججز ہیں وہ ان فیصلوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے کہ جن کی علم و فضل کا بھی حوالہ ہے، جن کی سخاوت کا بھی ہے، القاب کے بھی حوالے سے بات ہوئی. مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرمائے. مفتی صاحب، آپ کے غزوات میں جو شجاعت و بہادری ہے، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. ظاہر ہے یہ بھی ایک آپ کا ایسا وصف ہے کہ جو آپ کو بہت ممیز و ممتاز کرتا ہے دیگر اصحاب میں. جی بالکل، جس طرح کی قربانی بھی دین اسلام نے صحابہ کرام سے طلب کی جس بھی موقع پر، تو وہ کبھی بھی انہوں نے پس و پیش سے کام نہیں لیا، چاہے مالی قربانی ہو یا اپنا وطن چھوڑنا ہو یا جانی قربانی دینی ہو. اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو غزوات میں ان نفوس قدسیہ نے دیا وہ اپنی مثال آپ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ہمیشہ یہی رہا کہ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے آپ کو مدینے میں نگرانی کے لیے مقرر فرمایا، اور آپ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے خواتین اور بچوں کے لیے مجھے یہاں مقرر فرما دیا. یعنی آپ کی چاہت یہ تھی کہ اس میں بھی آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوتے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام اور اپنا نائب بنایا تھا، اس طرح میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی آپ کا مقام و مرتبہ اس اعتبار سے، یہ آپ کی چاہت کہ آپ اس غزوے میں بھی شریک ہوتے، اور آپ کا مقام اس اعتبار سے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینے میں آپ کو اپنا نائب اور قائم مقام بنایا. اس طرح سے غزوہ خیبر میں آپ کی شجاعت اور بہادری بالکل آیا ہے. تو ہر موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اب میں چاہوں گا چونکہ شہادت کا ذکر ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے چند الفاظ ضرور ارشاد فرمائیں. شجاعت میں بس ایک تھوڑا سا میں ایک اور پرمائنڈ حاصل کرتا ہوں.
حضرت علی جب بھی غزوے میں شریک ہوتے تھے سرکار کے قریب رہتے تھے، اور یہ بہت ہی مطلب ایک بہادری اور شجاعت رکھنے والے کے لیے ہی مطلب زیبا تھا، اور وہی کر سکتا تھا، کیونکہ کفار کا اصل ٹارگٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے تیر، ان کے نیزے، ان کی تلواریں نبی کریم کی طرف متوجہ رہتی تھیں، تو سرکار کے قریب رہنے کا مطلب ہے کہ ان تمام کو فیس کرنا، اور سرکار کی پروٹیکشن بظاہر اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے لیکن ظاہری اسباب ایسے۔ حضرت یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا یہ خارجی تھا، اور اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا جائے۔ اس نے 2 نے الگ ٹارگٹ بنایا اور اس نے الگ ٹارگٹ بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اکثر معمول اور عادت تھی کہ آپ فجر کے وقت اٹھاتے تھے لوگوں کو نماز کے لیے، تو اس دن یہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت علی تشریف لائے تو اس نے پھر وہ اندھیرے میں تلوار کا وار مارا، اور وہ کافی آگے تک آپ کا زخم پہنچا، اور آپ 17 رمضان کو بعض روایات کے مطابق آپ کو زخم لگا، اور 1-2 دن پھر رہ کر پھر آپ یعنی اسی حالت میں رہ کر 21 رمضان کو آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ اس کے بعد اس کو مارا گیا ابن ملجم کو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں بھی اپنے بچوں کو وصیت کرنا آخرت کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں وہ جاری رکھی، اور دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اس کی بشارت آپ کو دی ہوئی تھی کہ شہادت کی، اسی طرح حضرت عثمان غنی کو آپ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ ایک حضرت علی کا دور جو تھا یہ ایک بڑا ہی نازک دور تھا، مطلب اس میں آپ نے جس وقت اس کو سنبھالا اور جس طریقے سے لوگوں نے آپ کے خلاف معاملات کیے ہیں، تو وہ بڑا نازک دور تھا حکومت کو سنبھالنا، اور اس میں پھر یہ اس طرح کے معاملات کا ہونا کوئی مطلب اچنبھا نہیں تھا، آپ کو ہر جگہ سے جان کا خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نہ کوئی گارڈ ساتھ ہے نہ کچھ، اللہ پہ کامل توکل کے ساتھ آپ گئے تھے، اور اللہ نے آپ کو مقام شہادت بہت دیا۔ خوبصورت انداز میں آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا، اور یہ مبارک ذکر آج کی شب میں شامل ہوا۔ پہلی جو ہے آج ممکنہ شب قدر ہے، 21ویں آج شب ہے، تو اس اعتبار سے آج بڑی مبارک شب ہے۔ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، اس کے بعد نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے، اور آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں حضرت پیر نصیر الدین چشتی قادری گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، کہ جو یہ سمجھیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چشم و چراغ ہیں، اور علم و فن میں آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی مثال دیگر افراد میں نظر نہیں آتی۔ آپ نے نثر میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی، منظوم آپ کے کلام بہت زیادہ ملتے ہیں، آپ کو عربی، اردو، پوربی، فارسی اور ہندی پر یکساں عبور حاصل تھا، اور جو آپ کی کتاب ہے دیں ہمہ اوست، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 زبانوں میں آپ نے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظم فرمائی ہیں۔ بے شمار کتابیں ہیں، ایک کتاب اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ جو نثری کتاب ہے آپ کی، اور دیگر کتب کی فہرست بہت طویل ہے۔ برصورت 1949 میں آپ کی ولادت باسعادت ہے گولڑا شریف میں، اور 2009 میں 59 ایئرز میں آپ کا جو ہے انتقال ہوا، اور آپ کا مزار مبارک گولڑا شریف میں ہی ہے۔ آج آپ کے انشاءاللہ منتخب کلام کو شامل کریں گے، وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں نعت ہی نعت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔